علم ضروری ہے؟ چار چیزیں، چار چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں یہ سمجھنے میں آسان ہوگا کہ یار میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ ان چار چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے شرائط زکوٰۃ۔ کیا ہے؟ شرائط زکوٰۃ۔ آیا میرے اوپر شرائط زکوٰۃ پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی؟ شرائط زکوٰۃ پائی جائیں گی تو میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل ہوں گا۔ شرائط زکوٰۃ نہیں ہے، شرائط زکوٰۃ کے آگے ڈیفینیشن آگے تعریف آئے گی کہ شرائط زکوٰۃ کون کون سی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ابھی صرف سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چار چیزوں کا علم ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز وہ ہے شرائط زکوٰۃ۔ کیا ہے؟ اس کے بعد ہے اموال زکوٰۃ۔ میں جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں میرے پاس مال ہے بھی یا نہیں ہے؟ اموال زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مال میرے پاس ہے بھی یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ کا مال ہوگا تو ہی میں زکوٰۃ ادا کروں گا نا۔ زکوٰۃ کا مال میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کیسے ادا کروں گا؟ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شرائط زکوٰۃ، اس کے بعد اموال زکوٰۃ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو چیزیں ہو گئیں، باقی نہیں دو چیزیں۔ نمبر 3 نصاب زکوٰۃ۔ کیا ہے؟ نصاب زکوٰۃ کے زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا۔ نمبر 4 پر ہے مصارف زکوٰۃ۔ میں جو زکوٰۃ نکال رہا ہوں میں یہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتا ہوں؟ یہ زکوٰۃ میں کس کس کو دے سکتا ہوں؟ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں اگر میں یہ عمل کروں گا تو یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں میں یہ چیز دوں گا تو یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ جس طرح میں کسی کا کاروبار کرتا ہوں، انویسٹمنٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے، تو اسی طرح پیشہ ور گداگر، پیشہ ور بھکاری، پیشہ ور لوگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ بعض کو حالات نے بنا دیا، ٹھیک ہے، بات کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے جانچ پڑتال کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دوں جو مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ لینے والوں میں اہل نہ ہو، اس صورت میں میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 شرائط زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ۔ اب شرائط زکوٰۃ کی جانب آ جائے کہ شرائط زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس میں ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہ زکوٰۃ دے گا، نہیں پائی جا رہی تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ان میں سب سے پہلے مسلمان ہونا۔ کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ لیکن مسلمان کے لیے بھی ایک خوش نصیبی ہے کہ مسلمان کو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم ادا کیا کہ اس کا مال پاک ہے، مزید زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال اور پاک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ شرائط زکوٰۃ میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہے تو یہ زکوٰۃ دے گا۔ دوسری بات ہے بالغ ہونا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی پوسٹیں وائرل کر دی جاتی ہیں جس میں شرعی لغویات ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم جانے انجانے میں اس پوسٹوں کو وائرل کرتے جاتے ہیں۔ ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے جس کے اندر سارے کے سارے بتائے گئے 1 لاکھ پر یہ زکوٰۃ، 2 لاکھ پر یہ زکوٰۃ، 3 لاکھ پر یہ زکوٰۃ۔ اسی پوسٹ کے اندر یہ غلط مینشن کیا گیا ہے شرط زکوٰۃ یہ ہے کہ بالغ ہے تو زکوٰۃ دے گا جب صاحب نصاب ہوگا۔ وہاں پر یہ کہا گیا کہ نابالغ ہوگا تو بھی زکوٰۃ دے۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ تو ہمیں سوشل میڈیا ٹھیک ہے ایک پلیٹ فارم ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہمیں کتابوں سے پتہ چلتی ہے۔ کتابوں کے ساتھ دوستی ہوگی، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان مسائل کے بارے میں ہمیں علم ہوگا۔ شرائط زکوٰۃ میں سے دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا۔ کیا ہونا؟ عاقل سے مراد عقل مند ہونا۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ ذہین فطین کو زیادہ نہیں۔ بعض لوگ مجنون ہوتے ہیں نا، ایب نارمل ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، بیچارے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ دین اسلام نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار نہیں دی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص مجنون ہے جو سال کی ابتدا میں اور سال کی انتہا میں درست ہو جاتا ہے تو فرمایا یہ شخص زکوٰۃ دے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ مجنون کی کیفیت میں رہتا ہے، پورا سال کا زیادہ عرصہ مجنون کی کیفیت میں گزر جاتا ہے تو فرمایا یہ شخص زکوٰۃ کا اہل نہیں ہے۔ شرائط زکوٰۃ میں تیسری شرط کیا ہے؟
आकिल होना। नंबर 4 आज़ाद होना। नंबर 4 आज़ाद होना, यानी जो ग़ुलाम है या जो कैद में है इसके ऊपर ज़कात नहीं। कोई मालदार है, अल्लाह ने माल अता किया है, किसी की कैद में है तो इस पर ज़कात होगी? नहीं होगी। क्यों? शरैत ज़कात में से एक शर्त हमने ये भी सुनी थी, ये भी हमने पढ़ी थी कि वो मालदार हो। मालदार नहीं है तो इस पर ज़कात नहीं है। नंबर 5 मालिक निसाब होना। मालिक निसाब किसे कहते हैं ये भी इंशाल्लाह आगे अर्ज़ करूँगा। नंबर 6 माल पर कब्ज़ा होना। माल पर कब्ज़ा होना, माल मेरे पास नहीं है, लाखों करोड़ों का मैं मालिक हूँ, सिर्फ कहने की हद तक। मैं मालिक नहीं हूँ, कब्ज़ा नहीं किया तो उस वक्त तो मेरे ऊपर ज़कात नहीं होगी। जब मैंने कब्ज़ा कर लिया, मेरी मिल्क में ये माल आ गया, तो अब मैं इसका मालिक हो गया हूँ। मैं इसका क्या हो गया हूँ? मालिक हो गया हूँ। अब मैंने इस माल की ज़कात अदा करनी है। इसी तरह से निसाब कर्ज़ और उधार से फारिग हो। निसाब क्या है? कर्ज़ और उधार से फारिग हो। निसाब में ज़कात यानी 52.5 तोले है, 7.5 तोले सोना है, या 52.5 तोले चांदी की मिक़दार जो रकम होती है किसी शख्स के पास होती है तो उसको साहिब निसाब कहते हैं। साहिब निसाब, एक मरतबा फिर सुने, साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो, 7 तोले सोना हो, या कुछ माल तिजारत हो, कुछ प्राइज बॉन्ड, कुछ कैश हो। इन चीज़ों को मिलाकर देखें तो 52.5 तोले चांदी की जो रकम है गालिबन मौजूदा एतबार से 96 से 97 हज़ार रुपये बनती है। अगर किसी शख्स के पास इतनी रकम है तो उसको क्या कहते हैं? साहिब निसाब। उसको क्या कहते हैं? साहिब निसाब। अब आप ये जुमला जब आप सुनेंगे ना, आपको अजनबी इस तरह की ये चीज़ महसूस नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं कि जिसके पास इतना इतना माल होता है। उसके बाद फरमाया कि निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। निसाब जो आपने सुना है, सोना है, चांदी है। सोना कितना कहा गया है? हाँ, और चांदी 52.5 तोले। और इस तरह से जो कुछ कैश रुपया रखा हुआ है, प्राइज बॉन्ड रखे हुए हैं, दीगर ममालिक की करेंसी रखी हुई है, अपने मुल्क की करेंसी रखी हुई है, इन तमाम को मिलाकर देखेंगे 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो रही है तो ये साहिब निसाब हो गया। ये क्या हो गया? साहिब निसाब हो गया। इसमें सिर्फ सोना है। आपको पता है अगर 1 तोला भी होगा तो 52.5 तोले चांदी की कीमत, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। वही साहिब निसाब।